اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنایا، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے جن کی شان بلند فرما دی۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کے آغاز پر اور نئے سال کا سورج روشن ہونے سے پہلے ہمیں انفرادی، جماعتی اور اجتماعی سطح پر اپنے دامن میں جھانکنے کی اور اپنا محاسبہ کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہم اپنے ماضی کا جائزہ لے کر اپنے حال کو بہتر کر سکیں اور اپنے حال کو بہتر کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر سکیں، یعنی پلاننگ کر سکیں۔ مسلمان ہیں، ہمارے سال کا آغاز تو جنوری سے ہوتا ہی نہیں، ہمارے سال کا آغاز تو محرم سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے، ان پوائنٹس کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس میں ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرنا ہے۔ والا ہر لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اے بندے، یہ دنیا تیرا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، تو ہم ان کو روک نہیں پاتے، یعنی یہ دنیا فانی ہے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہر گزرنے والا دن ہمیں موت کے قریب کیے جا رہا ہے، اور ہماری زندگی مختصر ہو رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے۔ تو کیا ہمیں دوسرے اقوام کی طرح اپنی زندگی کو تماشے میں گزارنا ہے؟ قوم فرعون سے ایمان لانے والے شخص نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر جو بات کہی تھی، اس کو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں یوں بیان فرمایا: اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روز کے لیے فائدہ اٹھانے کی ہے۔ یہ سال الوداع ہم اس کو کہہ رہے ہیں اور نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں، تو ہمیں عالی ہمت ہونا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کون سی خامیاں ہمارے اندر ہیں جن کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اور کون سی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ ہمارا آنے والا کل ہمارے سابقہ کل سے بہتر ہو سکے۔ اب عقل مند تو وہی ہے نا جو اپنا محاسبہ کرے گا، جو اپنی جانچ پڑتال کرے گا، جو اپنے بارے میں جائزہ لے گا، جو اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا، جو اپنی خطاؤں سے درگزر کرنے کی کوشش کرے گا اور سچی توبہ کرنے کی طرف آئے گا، کیونکہ زندگی کے اندر بہت سے گناہ ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم سال نو کے آغاز میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں محاسبہ نفس کرتے ہوئے سچی توبہ کرنا ہوگی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میرے بندو، میں تمہارے تمام اعمال کو گن گن کر تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس سے بھلائی ملی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اور جس کو اس کے برعکس ملا تو وہ اس کو اپنی سزا بھگتنا ہوگی۔ تو گویا پتہ یہ چلا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ جو کنسیپٹ قرآن نے دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر کوئی اپنے اعمال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسری بات، ہر فتنے کا جواب و ہر چیلنج کا مقابلہ۔ آج اٹھنے والے فتنے امت مصطفیٰ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں اور سائنسی ترقی کے اس جدید دور کے اندر ہمارا ایمان ہم سے چھینا جا رہا ہے اور نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ہم مشکلات کا شکار ہیں، امتحانات میں ہیں، ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ اب ہمیں اس وقت عزم بھی کرنا ہے اور پختہ ارادہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو بدلنا ہے۔ ہم نے محکوم نہیں بننا، ہم نے حاکم بننا ہے۔ تو ہمارے اندر وہ اوامر و نواہی اور احکام قرآنی کا یقین ہوگا، وہ دولت ہمارے پاس ہوگی، تو تبھی تو ہم ان بحرانوں سے نپٹ سکتے ہیں نا، اور اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب دیکھنا چاہتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر جب دعوت دین دی اور وہ معاشرہ بدلا تو کیا تھا؟ وہ ہر طرح کا انقلاب آیا تھا۔ وہ سیاسی، معاشی، معاشرتی، تجارتی، ہر حوالے سے وہ قوم بدل گئی اور وہ لوگ دنیا کے حکمران بن گئے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم حکمرانی و جہاں بانی چاہتے ہیں تو ہمارے اندر وہ صاف کیسے ہونے چاہیے،
اور اگر ہم محکوم بننا چاہتے ہیں تو پھر جو ہو رہی ہے، جو گزر رہی ہے، وہ تو گزر ہی رہی ہے۔ آج جب کہ امت مصطفیٰ ایک دوراہے پر ہے، بلکہ کئی راستوں کے جنکشن پر کھڑی ہے، آج امت پر واجب ہے کہ وہ اس بات کا یقین کامل اور علم یقین حاصل کر لے کہ اس کی عزت اور اس کا وقار صرف اور صرف دین کے ساتھ رابطہ رکھنے میں ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو، یعنی اللہ کے فرامین کو، شریعت اسلامیہ کو اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیتے ہیں، وسیلہ بنا لیتے ہیں، تو یقیناً ہم کامیاب ہیں، یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ اور جتنے یہ خطرات ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، ان خطرات کا اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی طاقت اور لیاقت سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں یقیناً۔ اب تیسری بات، دشمنان دین کی دین اسلام پر الزام تراشیوں کا اپنے عمل و کردار سے دفاع کرنا۔ دیکھیں، آج وہ دور نہیں رہا کہ جب توپ و تفنگ اور تیر و تلوار نکل آتے تھے اور جنگیں جاری ہوتی تھیں۔ آج جدید دور ہے، میزائل ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس دور میں تو پھر اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر آر یا پار کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے دور میں دشمنان دین پر ہم مسلمان کیسے فتح حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی الزام تراشیوں کا جو وہ ہمارے دین پر کر رہے ہیں کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ اپنے علم سے دے سکتے ہیں، اپنے عمل سے دے سکتے ہیں۔ ہمیں بیدار مغز بھی ہونا ہے اور بیدار عمل بھی ہونا ہے۔ اسلام سراسر اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ آپ بیدار مغز بھی ہوں اور دین کو سمجھ کر عمل بھی کرنے والے ہوں، اپنی خامیوں کمزوریوں کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو بدلنے والے ہوں، اور پھر اپنی آنے والی نسلوں میں اپنے عمل کی قوت کا ایک پیارا اور نکھرا ہوا رنگ پیدا کر سکیں۔ آج ہمارے بچے ہم سے کیوں دور ہو رہے ہیں کہ ہم خود اس عمل والے نہیں رہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور قرآن حکیم اس سلسلے میں کنسیپٹ دیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامل کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلنا ہوگا، تبھی ہم آنے والے خطرات کا اور موجودہ خطرات کا سامنا کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اپنی نسلوں کے اندر اسلام کی رمق دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری شریعت تو انتہائی شاندار شریعت ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے پاس وہ علوم نہیں جو قرآن نے ہمیں عطا کیے، جو صاحب قرآن نے ہمیں عطا کیے۔ کتاب و سنت کا علم اور وہ روشنی، وہ اجالا، ایسا اجالا ہے کہ اگر ہم صدق دل سے اور نیت کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر سیاسی، معاشرتی، معاشی، تجارتی ہر طرح کا انقلاب آ سکتا ہے، اور وہ انقلاب ہی ہمارے لیے کامیابی کا موجب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں سال نو کے آغاز پر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام مصطفی انقلاب یا نظام مصطفیٰ اس کو دیکھ سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔